آج 26 جمادی الاول آخری منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جمادی الاول آخری منگل کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، مختلف اعمال بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو آج جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھیں کھلیں تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، صبح مانگے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پہ بتاؤں گا۔ جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے، تو پھر آپ آج جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ دوستو، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 جمادی الاول آخری منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہیں، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی بچہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتا ہے۔
ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو جمادی الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 3 بار
پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں یہی کہوں گا کہ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کے دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔